ایک اور خستہ-حال عمارت خطرہ جان۔ گارڈن رامز عوامی نور مسجد کے قریب خستہ-حال عمارت خطرے کی گھنٹی بن گئی۔ عمارت کی دیواروں اور پلرز میں گہری دراڑیں، زینہ اور بالکنیوں کی حالت انتہائی خراب۔ کسی بھی وقت بڑے حادثے کا خدشہ، رہائشی عمارت خالی کرنے کو تیار نہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ ایک اور خستہ حال حالت خطرہ جان بن چکی ہے، اور اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے جاوید قائم خانی سے۔ جی جاوید، بتائیے گا کیا معاملہ ہے یہ؟ گارڈن کا علاقہ ہے، اولڈ سٹی ایریا ہے، اور تقریباً 128 سے زائد عمارتیں جو ہے وہ صرف اولڈ سٹی ایریا کے لیاری جو ٹاؤن ہے اس میں، اور اس سے ہی ڈبل تعداد کے اندر ایسی عمارتیں جو خستہ حال ہیں جنہیں فوری طور پر جو ہے وہ خالی کرنے کے اور رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ایس بی سی اور جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے ان کی جانب سے، ڈسٹرکٹ ساؤتھ کی جانب سے جو ہے وہ انہیں لیٹرز جاری کیے گئے ہیں۔ صرف لیٹر جاری کر دیے جاتے ہیں، اس کے بعد پولیس کی مدد بھی نہیں لی جاتی ہے، نہ ہی انتظامیہ وہاں پہنچتی ہے، نہ ہی ان رہائشی فلیٹس کو، ان عمارتوں کو جو ہے وہ خالی کرایا گیا۔ اور ایسی ایک عمارت جو ہے، اور اسی رام سوامی کے علاقے کے اندر گارڈن میں 2 روز قبل جو ہے وہ ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک 3rd فلور کا جو چھجا تھا وہ 2nd فلور پر عمارت کی گرا تھا، جس میں ایک بچی 2 سالہ اور اس کی والدہ 35 سالہ خاتون جو ہے وہ اس میں زخمی ہوئے تھے۔ اسی تسلسل کے ساتھ ہی قریب یہ عمارت ہے، اور اس عمارت کی خستہ حالی جو اس کی تصویروں کے اندر دیکھ کے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ، اور پلر جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ چکے ہیں، اور جو سیڑھیاں ہیں، زینہ ہے، وہ مکمل طور پر اسے کسی خطرے سے خالی نہیں ہے کہ اس پر سے کوئی گزر کر بھی جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بالکنیاں اور جو دیگر علاقے شیڈز جو بنے ہوتے ہیں، اپنا جو چھجے بنے ہوتے ہیں، وہ تمام جو ہے وہ خستہ حال ہے۔ اور اس سے قبل بھی جو ہے وہ مطابق بار کئی بالکنی کے چھجے جو ہے گر کے نیچے زمین پر آئے، اور کسی بھی وقت کی عمارت جو ہے وہ زمین پہ ہو سکتی ہے۔ یہ اس کے لینڈ لارڈ جو ہے وہ ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ جو رہائشی ہیں انہیں ان کے مطابق معاوضہ، ان کے مطابق جو ہے الٹرنیٹ رہائش دینے کو تیار ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں کے مکین جو ہے وہ یہاں پر اشتہار بھی دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ کی جانب سے ایک لیٹر آیا تھا وہ لیٹر بھی جو ہے وہ آویزہ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود رہائشی جو ہے اس بات پر تیار نہیں ہے کہ وہ اس عمارت کو خالی کرے، جبکہ انتظامیہ کو بھی درخواست کی گئی ہے، اور انتظامیہ کی جانب سے بھی جو ہے وہ کوئی داد رسی نہیں کی گئی، کوئی سنوائی نہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ دوبارہ سے کسی ماہرین کا جو ہے وزٹ اس عمارت کے لیے کیا گیا ہے۔ رام سوامی گارڈن کا علاقہ ہے، نبی بخش تھانے کی حدود کے اندر یہ آتا ہے، اور جو اس عمارت کے لینڈ لارڈ اور جو رہائشی ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ کسی قسم کا لین دین کا بھی ڈسپیوٹ جو ہے وہ نہیں ہے، ایسا کہنا ہے لینڈ لارڈ کا یہ دعویٰ ہے۔ جبکہ لینڈ لارڈ جو ہے اس کے مطابق اگر جس طرح کی بینیفٹ جو ہے وہ رہائشی چاہتے ہیں اس طرح کا بینیفٹ دینے کو تیار ہے، لیکن انسانی جانوں کو بچانا جو اولین ترجیح ہے، ایسا ہی کہنا ہے وہاں کے مکینوں کا بھی۔ لیکن اس عمارت کے دونوں اطراف دیکھیں گے آپ فوٹیج کے اندر جو ہے دونوں کے درمیان بھی جو ہے وہ بلڈنگ موجود ہے، عمارت موجود ہے، وہ اس کے مکین جو ہے وہ خوفزدہ ہے، اور اس کی بیک سائڈ کے اوپر جو ہے وہ رہائشی گھر ہے جو انتہائی خوفزدہ ہے، اور ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ متعدد درخواستیں دی گئی ہیں کہ آیا یہ عمارت اگر گرتی ہے تو اس سے نقصان جو ہے وہ صرف عمارت کا نہیں بلکہ اس سے ملک کا جو عمارت ہے انہیں بھی ہوگا۔ جی جاوید، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ابھی آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان سلیم، جو کہ علاقے میں موجود ہیں۔ جی سلمان، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ بالکل گارڈن ایسٹ کے علاقے میں موجود ہیں، اور جیسے کہ فوٹیجز ہمارے پاس موصول ہوئی تھیں ایک عمارت کی جو کہ مخدوش قرار دی گئی تھی، اسی گلی کے اندر اسی عمارت کے قریب ہم موجود ہیں، اور جب یہاں پر پہنچے تو مزید عمارتیں ہمیں دکھیں جو کہ کافی خستہ حال ہیں۔ ایس بی سی کی جانب سے متعدد عمارتوں کو لیاری میں سیل کیا گیا ہے، متعدد عمارتیں مخدوش قرار دی گئی ہیں گلستان جوہر میں اور کراچی کے مختلف علاقوں میں، جبکہ گارڈن ایسٹ کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر بھی اس طرح کی عمارتیں جو ہے وہ موجود ہیں جو کہ مخدوش ہیں، اور ایس بی سی کی جانب سے تاحال کوئی اس کے پر کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ ساتھ ہی پرانی عمارتیں ہیں، کئی سالوں سے بنائی گئی ہیں، لیکن ان کی جو مرمتی ان کا کام ہے وہ نہیں ہوا، جس کی وجہ سے کبھی بھی کوئی بھی بڑا نقصان جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ جو علاقہ مکین ہیں ان سے ہماری اس حوالے سے بات بھی ہوئی ہے، تاہم علاقہ مکین جو ہیں وہ گھر خالی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ہمیں کوئی متبادل جگہ فراہم نہیں کریں گے، یا کوئی ڈی سی یا کوئی اعلیٰ عہدیدار افسر جو ہے وہ ہم سے بات نہیں کرے گا، ہم جو ہے وہ خالی نہیں کریں گے۔ فوٹیجز بھی ہم نے جو ہے وہ موصول ہوئی ہیں جس کے اندر پلرز کی صورتحال کو دیکھا گیا، باقی
छतों की सूरत हाल को देखा गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो बुलंद बाला इमारतें हैं या जो छोटी इमारतें हैं कई सालों से जो बनाई गई हैं उनकी मेंटेनेंस ना होने की वजह से अब वो खस्ता हाल हो चुकी हैं। मेरे कैमरामैन जो हैं वो आपको दिखा भी सकते हैं कि मेरे अकब में भी जो है वो एक इमारत है जो कि आप लोग देख सकते हैं कई दिहाइयों से ये इमारत भी बनाई गई है। छतों की सूरत हाल भी आप देख सकते हैं कि किसी भी वक्त ये छत जो है वो मुनद्दम हो सकती है, नीचे गिर सकती है, जिसकी वजह से जानी नुकसान हो सकता है। साथ ही जो जिन इमारत की फुटेजेस हमें मौसूल हुई थी उस इमारत की भी हम लोगों ने जो है वो यहाँ पर आके उसको भी विज़िट किया है, उसको भी देखा, उसके भी फुटेजेस बनाई। ताहम अभी भी लोगों ने रिहाइश इख्तियार की हुई है और लोग जो हैं वो किसी सूरत घर खाली करने को तैयार नहीं हैं। मुतादिद बार इलाका मकीनों की जानिब से भी कंप्लेनें की गई कि या तो फिर इस इमारत का मुरम्मती काम हो या तो फिर इसको जो है वो खाली करवा के डिमोलिश किया जाए, लेकिन अब तक इस तरह की कोई भी कार्रवाई SBC की जानिब से नहीं आई। जब SBC हुकाम से हमने बात की उनका कहना था कि अभी SBC की जो इन्फोर्समेंट फोर्स है वो लियारी में एक्टिव है, लियारी में काम कर रही है। उसके बाद गार्डन ईस्ट और गार्डन वेस्ट के अंदर जो है वो मुख्तलिफ मकामात का दौरा करेगी। एक लिस्ट मरतब की जाएगी जिसके अंदर तमाम इमारतों का पूरा डाटा लिखा जाएगा, उसमें रिहायशी अफराद का पूरा रिकॉर्ड लिखा जाएगा। उसके बाद उन इमारतों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। जी अच्छा सलमान, बताइएगा कि इससे पहले भी जो लियारी बिल्डिंग का वाकया था उसमें भी सेम सिनेरियो था, जो वहां के रिहायशी थे वो अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं थे, तो क्या SBC अब भी जो है इंतजार कर रही है कोई हादसा हो और उसके बाद वो बड़े बड़े दावे करें? देखें, बिल्कुल ऐसा ही है और कराची के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर इसी तरह की सूरत हाल है। लेकिन जो इन इमारतों के अंदर रिहाइश पजीर लोग हैं वो अगर उनको कोई मुतबादिल दिया जाए तो फौरी तौर के ऊपर जो है वो खाली कर सकते हैं, लेकिन अगर मुतबादिल नहीं दिया जाएगा तो यकीनी तौर के ऊपर वो किस तरह जो है वो घर खाली करेंगे। लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है, लाखों रुपए का घर खरीदते हैं, उसके बाद रहते हैं, लेकिन मेंटेनेंस ना होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात का जो है वो शिकार हैं। आवाम की जानिब से जो है वो इसी तरह की बात सामने आ रही है कि हमें कोई मुतबादिल जगह दी जाए या हमसे कोई आला अफसर रब्ता करे, उसके बाद हम जो है वो के बारे में बात करेंगे। एक और खस्ता हाल इमारत खतरा जान बन गई। इस हवाले से हमें अपडेट करे थे सलमान सलीम और जावेद कायम खानी। आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।